الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیز بھائیوں، بزرگوں، آج کا دن یوم آزادی کا دن ہے اور آج پورے ملک کے اندر ایک جشن کا ماحول ہے، اور آج کا دن اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ ہندوستان کا رہنے والا ہر باشندہ، ہندوستان کی فضا میں سانس لینے والا ہر انسان آزاد ہے. لیکن یہ آزادی ہمیں گھر بیٹھے ہوئے یا بڑی آسانی کے ساتھ ہماری جھولیوں میں نہیں ڈالی گئی، بلکہ ہندوستان کو آزاد کرانے میں اور اس ملک سے انگریز کے ناپاک پنجوں کو ختم کرنے میں ہمارے اکابرین نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے اور ہمارے پرکھوں نے جو قربانیاں دی ہیں اس کی نظیر نہیں ملتی. ہندوستان کی آزادی میں جہاں دوسری قوموں کی اور دوسرے مذہب والوں کی قربانیاں ہیں، ان سے کہیں زیادہ ہمارے بزرگوں کی، اسلام کو ماننے والوں کی، ہمارے اکابرین کی، ہمارے اسلاف کی، ہمارے علماء کی قربانیاں موجود ہیں. ہندوستان کی زمین اور زمین کا ذرہ ذرہ اور ہندوستان کا شہر شہر، گلی گلی، کوچہ کوچہ اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ ہندوستان کو سنوارنے میں اور ہندوستان کو بنانے میں اور ہندوستان کو آزاد کرانے میں مسلمانان ہند اور خاص طور سے علماء امت کا خون شامل ہے. ہندوستان کی تاریخ اور اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے جو قربانیاں ہیں ان کی ایک لمبی داستان ہے جس کو اس مختصر وقت میں بیان بھی نہیں کیا جا سکتا. اس وقت تو صرف موقع کی مناسبت سے چند ضروری باتیں بہت اختصار کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کروں گا. ہمیں سب سے بڑی شکایت مسلمانوں سے ہے، اپنے نوجوانوں سے ہے، غیروں سے کوئی بڑی شکایت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان اپنے بزرگوں کی تاریخ کو نہیں جانتے، مسلمان اپنے بزرگوں کی قربانیوں کے بارے میں نہیں جانتے. علماء امت نے، اسلاف نے، اکابرین نے اس ملک کو جن قربانیاں دے کر، اپنی جانوں کو نچھاور کر کے اور سولی کے پھندوں پر لٹک کر اس ملک کو جو آزاد کرایا ہے، علماء، اکابرین، اسلاف، بزرگان دین جنہوں نے اپنی زندگی کو اس ملک کو آزاد کرانے میں کھپا دیا ہے، اس پوری تاریخ سے ہمارے مسلمان ناواقف ہیں. غیروں سے کیا شکوہ کریں؟ جب ہمیں خود معلوم نہیں ہے تو غیروں سے کیا شکوہ؟ دوسری قوم والے، دوسرے مذہب والے تو تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مسلمانوں کی تاریخ کو مٹانے کی دن بدن کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن یہ بات حق ہے اور یہ بات سچ ہے کہ قربانیوں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا اور کسی کی قربانیوں کو مٹایا بھی نہیں جا سکتا.
شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ 1498 میں ہندوستان کی زمین پر انگریز تاجروں کے بھیس میں قدم رکھتا ہے اور ملک کے رہنے والے تمام باشندوں کو یہ باور کراتا ہے کہ ہم اس ملک میں صرف اور صرف تجارت کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اور 1601 میں وہ بنگال کی زمین پر ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے اپنی کمپنی کی بنیاد رکھتا ہے اور تاجروں کے بھیس میں ڈاکو اور رہزن بن کر ہندوستان میں آ جاتا ہے اور پھر رفتے رفتے پورے ملک کا جائزہ لیتا ہے، پورے ملک کا معاونہ کرتا ہے اور جہاں تک اس کے اثر و رسوخ ہوتے ہیں وہاں تک وہ حکومت کے کاموں میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن یہ اس زمانے کی بات ہے جب مغلیہ حکومت کا دور تھا اور اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ زندہ تھے اور مغلیہ حکومت مضبوط ترین حکومت تھی ان کے زمانے میں، تو انگریز اپنی ناکام کوششوں میں کامیاب نہیں ہو پا رہا تھا۔ پھر 1707 میں حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا اور مغلیہ حکومت کا زوال شروع ہونے لگا۔ رفتے رفتے انگریز اپنا تسلط جمانے لگا، لیکن پورے ملک کے اندر چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے غیر مسلم ہو، چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، انگریزوں کے مقاصد کو، انگریزوں کے مشن کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ صرف ایک مرد قلندر، ایک مرد مومن، حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ اسی زمانے میں جان گئے تھے جب ہندوستان میں انگریز داخل ہوا اور وہ یہ باور کرانے لگے لوگوں کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے متبعین کو اور پورے ملک کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ انگریز اس ملک میں تاجر بن کر نہیں آیا بلکہ انگریز کا مقصد تو اس ملک پر غلبہ پا لینا ہے اور اس ملک پر قبضہ کر لینا ہے۔ وہ یہ بات بتلاتے رہے بیانوں میں، مجلسوں میں، وعظوں میں، لیکن کیونکہ انگریز اس وقت زیادہ طاقتور نہیں تھا، سب یہ سوچتے تھے اتنا بڑا ملک ہے، اتنی بڑی حکومت ہے، یہ چند انگریز گوری چمڑی والے کس طرح اتنے بڑے ملک پر قبضہ کر لیں گے۔ اور حضرت شیخ سر احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ جن کی قبر سرہند میں موجود ہے، وہ ایک کہتے اس دنیا سے چلے گئے اور اپنے مشن کو زندہ کر گئے۔ پھر اس مشن کو ہندوستان میں سب سے پہلے حدیث لانے والے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے زندہ کیا اور ملک کے چپے چپے پر پہنچ کر یہ اعلان کیا کہ انگریز اس ملک میں تاجر بن کر نہیں بلکہ انگریز اس ملک پر قابض بن کر آیا ہے۔ تمہیں سمجھنا ہوگا، تمہیں سمجھنا ہوگا، بربادی وقت سے پہلے اس انگریز کو تمہیں باہر نکالنا ہوگا۔ اگر تم اپنے ملک کی سلامتی چاہتے ہو، اپنے ملک میں امن چاہتے ہو اور اپنی حکومت کی بقا چاہتے ہو تو یہ بات ضروری ہے کہ انگریز جس قسم کے بھی ہیں اور جتنی بھی مقدار میں ہے جتنا جلدی ہو سکے اس ملک سے ان کو باہر کر دیا جائے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی بھی بات کسی نے کوئی خاص توجہ سے نہیں سنی کیونکہ سب کے ذہن میں یہی تھا اتنا بڑا ملک ہے، اتنی بڑی حکومت ہے، یہ چند لوگ کیسے قبضہ کر سکتے ہیں، اور وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ لیکن ان کا مشن زندہ رہا۔ ان کے جانے کے بعد ان کے ثبوت حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اس مشن کو زندہ کیا، اور ادھر دوسری طرف انگریز مستقل کوششیں کر رہا ہے، اور انگریز نے دیکھا کہ جب تک اس ملک میں ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ زندہ ہے ہم اس ملک پر قبضہ نہیں کر سکتے۔ بہرحال ان سے پہلے نواب سراج الدولہ انگریز
نے ان کے ساتھ مقابلہ کیا اور وہ ملک کی آزادی کے لیے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ پھر ٹیپو سلطان کی باری آئی، انگریز کانپتا تھا، لیکن 1799 میں اپنوں کی غداری کی وجہ سے ٹیپو سلطان کے ٹکڑوں پر پلنے والا میر صادق کی غداری کی وجہ سے ٹیپو سلطان کو بھی انگریز کے ہاتھوں شہید کر دیا گیا۔ ٹیپو سلطان کی لاش پڑی ہوئی ہے، انگریز پاس جانے کے لیے تیار نہیں، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ مرتے مرتے بھی ہمیں مار جائے۔ بڑے بڑے افسر، بڑے بڑے فوجی کانپ رہے ہیں، حالانکہ وہ مرد قلندر، وہ مرد مجاہد اس دنیا سے جا چکا ہے۔ ڈلا مار مار کر چیک کیا گیا، جب ان کو یقین ہو گیا تو پھر اس کے بعد جو ہے انگریز کے فوجی ان کے پاس لگے اور ان کی لاش کو اپنے قبضے میں لیا گیا۔ اور پھر جب انگریز نے یہ دیکھا کہ ملک کے اندر جتنے راجا مہاراجا نواب سب ہمارے تابع ہیں اور جو ہمارے بیچ میں آنے والی طاقت تھی ٹیپو سلطان، اس کو بھی ہم نے شہید کر دیا ہے، اب ہمیں کوئی روکنے والا نہیں۔ 1801 میں انگریز نے باقاعدہ اپنی سلطنت کا اعلان کر دیا اور اس وقت یہ کہا تھا کہ لوگوں سنو، آج سے خلق خدا کی ہے، ملک بادشاہ سلامت کا ہے، لیکن اس ملک کے اندر جو قانون چلے گا وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا چلے گا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع کو بھانپا اور اسی وقت وہ مرد قلندر کھڑا ہو گیا انگریزی سامراج کے مقابلے میں، جو اس وقت کا بے انتہا طاقتور حکومت مانی جاتی تھی اور جس کا یہ دعویٰ تھا کہ ہماری حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا ہے۔ یہ مرد قلندر مدرسے میں پڑھنے والا، چٹائیوں پر بیٹھ کر زندگی گزارنے والا، قال اللہ قال رسول کو اپنے سینے میں پیوست کرنے والا کھڑا ہو گیا اور اعلان کیا کہ آج میں اس مدرسے سے یہ فتویٰ دیتا ہوں کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے اور انگریز سے ملک کو آزاد کرانا ہر مسلمان پر فرض ہے، فرض ہے، فرض ہے۔ ابھی تک دوسری قوموں کو کوئی تصور نہیں ہے، مسلمان تنہ تنہا میدان میں ہیں۔ جیسے ہی حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا، ان کا یہ فتویٰ پورے ملک میں آگ کی طرح پھیل گیا اور ان کے شاگرد، ان کے متبعین، ان کے مریدین اور مسلمانان ہند کے اندر ان کے دلوں میں آزادی کی چنگاری پیدا ہو گئی اور مشعل آزادی کی جلنے لگی، امت بے چین ہو گئی۔ حضرت شاہ صاحب اپنے وقت کے ممتاز عالم دین اور بہترین بزرگوں میں شامل تھے، پورے ملک کا دورہ کیا۔ جب انگریز کو یہ پتا چلا کہ ایک ٹوپی اور کرتے والے کی آواز میں یہ طاقت ہے کہ پورے ملک کا مسلمان اکٹھا ہو سکتا ہے، تو کیوں نہ اس کو ختم کیا جائے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ انگریز نے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا مدرسہ توڑ دیا۔ اسی دلی کے اندر وہ مدرسہ تھا، آج سے چند سال پہلے جب میٹرو وغیرہ کی کھلے چل رہی تھی تو مدرسہ اس میں نکلا، لیکن برا ہو نفرت کی سیاست کا کہ وہ پورا کا پورا مدرسہ سیاست کی نظر ہو کر اس کو وہیں کے وہیں دبا دیا گیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جن بزرگوں نے قربانیاں دی ہیں اور جن مدرسوں سے آزادی کی فتوے جاری ہوئے ہیں، ان مدرسوں کو آثار قدیمہ میں رکھا جاتا، ملک کی آزادی میں جن کی قربانیاں ہیں ان کو علامتیں بنایا جاتا، لیکن نفرت کی سیاست اتنی بری چیز ہے کہ وہ پورا کا پورا مدرسہ دوبارہ وہیں کا وہیں دبا کر اس کا نام و نشان ختم کر دیا گیا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو ملک سے نکال دیا گیا اور ان کے پورے بدن پر چھپکلی کا لیپ کروایا گیا، جس سے ان کو برس کی بیماری پیدا ہو گئی، لیکن انہوں نے کہا کہ میری جان تو جا سکتی ہے لیکن میں اپنے نظریے سے اور میں اپنے فکروں سے اور اپنے فتوے سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں اپنا فتویٰ واپس نہیں لے سکتا،
انگریز یہ کہتا تھا کہ آپ اپنا فتویٰ واپس لے لو، ہم تمہیں تمہارا مدرسہ بھی لوٹا دیں گے، تمہاری جائیداد بھی لوٹا دیں گے اور تمہیں بڑا عہدہ دیں گے، لیکن حضرت عمر قلندر نے یہ کہا مجھے عہدوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اپنے ملک کی فکر ہے، مجھے آنے والا وقت یہ بتلاتا ہے کہ یہ پورا ملک غلام ہو جائے گا اور اس غلامی کے اندر پورا ملک عیسائیت کی زندگی گزارنے لگے گا، اسلام والوں کا کیا ہوگا؟ بہرحال وہ اس دنیا سے چند دنوں کے بعد چلے گئے، لیکن انہوں نے اپنے رہتے رہتے دو سپوت اور کھڑے کر دیے، حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اور حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ۔ ان دونوں بزرگوں نے اپنے بزرگوں کے مشن کو زندہ کیا اور پورے ملک کے دورے کیے اور ہر نواب کے پاس، ہر مہاراجا راجا کے پاس جا کر یہ بتایا کہ تم غلام بن گئے ہو، اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے بغاوت ضروری ہے، اعلان کرنا ضروری ہے، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ اب تک بھی تنے تنہا مسلمان میدان میں۔ اس کے بعد یہ دورہ کرتے کرتے غازی پور پہنچے، غازی پور جہاں کے مختار انصاری تھے، یہ وہاں پہنچے، وہاں ایک نواب تھے، تو جب انہوں نے اپنی بات اس نواب کے سامنے رکھی تو اس نے اس زمانے میں 1,00,000 چاندی کے سکے دیے اور اپنا ایک نوجوان بیٹا حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کے حوالے کیا اور یہ کہا کہ حضرت میں چاہتا ہوں کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کی گردن پر چھری چلائی تھی، آپ اس کو جنگ آزادی میں ملک کی آزادی کے لیے لے جائیے اور میرے بیٹے کے گردن پر بھی دشمن کی چھری چل جائے اور وہ ملک کی آزادی کے لیے شہید ہو جائے۔ وہ 1,00,000 روپے لے کر اور اس نوجوان بچے کو لے کر حضرت شاہ صاحب آگے چل پڑے اور پورا ملک کا دورہ کرتے کرتے پھر 1831 میں جو سب سے پہلے جنگ آزادی بالا کوٹ کے میدان میں ہوئی انگریزوں کے مقابلے میں، اور اس وقت جو ہے انگریز تو بڑا طاقتور تھا، جدید اسلحہ اس کے پاس موجود تھا، اسباب و آلات اس کے پاس موجود تھے، یہ تو بیچارے ٹھہرے مدرسے والے، لیکن یہ لڑے، پیچھے نہیں ہٹے، ایمان کے جذبے سے سرشار ہو کر اور حمیت اور غیرت ایمان اپنے دلوں میں بھر کر انہوں نے مقابلہ کیا اور یہ پورا کا پورا قافلہ انگریزوں کے مقابلے میں شہید ہو گیا۔ اس پوری جنگ میں کوئی غیر مسلم نہیں تھا، تنے تنہا مسلمان جنگ آزادی لڑ رہا ہے۔ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہمارے بزرگوں نے اس ملک کے لیے کیا قربانی دی ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہی 15 اگست آئے نہ تو فجر کی نماز پڑھے اور نہ کچھ پڑھے، صبح سویرے چھتوں پر چڑھے اور پتنگ اڑائے اور ڈی جے بجائے اور ناچ گانے کرے اور مستی کرے یا شغل اور بات ختم۔ میں تو نظریہ بنا ہوا ہے، ہم جانتے ہی نہیں ہے کہ قربانیاں کیا چیز ہے۔ ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی ہیں، کون بزرگ تھے، کس لیے قربانیاں دی گئی اس ملک میں، نہ ہمیں پتا ہے نہ ہماری قوم کو پتا ہے۔ دوسروں سے کیا شکوا، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان ہوگی داستانوں میں۔ باطل تو تمہیں مٹانا چاہتا ہے، ختم کرنا چاہتا ہے، تم سمجھو اپنے وجود کو باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے اپنے بزرگوں کی تاریخ کو جاننا۔ جو قوم اپنے بزرگوں کی تاریخ سے ناواقف ہے، جو قوم اپنے اسلاف کی قربانیوں سے ناواقف ہے، اس کا مستقبل روشن نہیں ہو سکتا، وہ اپنے لیے کوئی منزل طے نہیں کر سکتی، اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہو سکتا۔ بہرحال 1831 میں یہ جہاد ہوا اور اس میں حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ اور سارے کے سارے لوگ شہید ہو گئے، چند سپاہی بچ گئے، ان کی ہمتیں ٹوٹ گئی، وہ پہاڑوں میں چھپ گئے، ادھر ادھر غائب ہو گئے، لیکن انہوں نے اس مشن کو مرنے نہیں دیا، اس مشن کو زندہ رکھا، اپنے سینوں میں جلاتے رہے، اور ہوتے ہوتے پھر وہ وقت بھی آیا کہ مسلمانوں کی ایک جماعت تیار ہو گئی، اور پھر مسلمانوں نے یہ سوچا کہ خالص مسلمان میدان میں ہو۔ حالانکہ اس ملک میں تو مختلف قوموں کے، مختلف تہذیب کے، مختلف مذاہب کے اور مختلف کلچر کے لوگ رہتے ہیں، اور یہی ہندوستان کی خوبصورتی ہے۔
گنگا جمنی تہذیب اسی کا تو نام ہے کہ ہم ہر قوم کو ملانے کی کوشش کریں. بہرحال برادران وطن کو آواز دی گئی اور تمام لوگ ایک جٹ اکٹھا ہوئے اور پھر 1857 کی جنگ لڑی گئی. آج تاریخ میں یہ بتلایا جاتا ہے کہ پہلی جنگ آزادی 1857 سے شروع ہوئی. نہیں، یہ تاریخ کے ساتھ بالکل ناانصافی کی بات ہے. کوئی بیان کرے نہ کرے، اسکولوں میں پڑھایا جائے نہ پڑھایا جائے، کیونکہ پورے ملک کا جو اسکولی نظام ہے، نظام تعلیم، وہ ہندوستان کا ہے ہی نہیں. وہ تو اسکولی جو تعلیم ہو تو غیروں کا مسلط کیا ہوا نظام ہے. اس سے کوئی ہمیں شکوہ نہیں. ہمیں شکوہ اپنے بھائیوں سے ہے کہ اگر ہم اپنے بزرگوں کی تاریخ کو یاد نہیں رکھیں گے تو ہم بتائیں گے کیسے لوگوں کو؟ ہم اپنے سینوں سے کیسے لگائیں گے اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو؟ بہرحال 1857 کی جنگ ہوئی اور شدید ترین جنگ ہوئی. انگریز کے پنجے اکھڑتے اکھڑتے رہ گئے، پھر بھی انگریز غالب آ گیا. لیکن انگریز نے سوچا اتنی بڑی طاقت اور اتنے سارے لوگ، اتنے سپاہی، یہ کیسے جمع ہو گئے ہمارے خلاف؟ جبکہ ہم نے ٹیپو سلطان کو ختم کیا، سراج الدولہ کو ختم کیا اور ہر اس طاقت کو ختم کر دیا جس سے ہمیں خطرہ تھا کہ ہمارا سامنا کر سکتی ہے. آخر اتنی بڑی فوج اور اتنی طاقت کے ساتھ ہمارے مقابلے میں آ گئی کہ ہم اکھڑنے کے لیے تیار ہو گئی. کیسے ہوا؟ جاسوسی نظام انگریز کا بہت پختہ تھا اور بہت مضبوط تھا. پتہ لگوایا، بتلایا گیا کہ اس ملک کے اندر داڑھی ٹوپی والے کچھ لوگ رہتے ہیں جن کو علماء کہتے ہیں، مذہبی رہنما ہیں، اور جب تک یہ علماء اس ملک میں ہیں انگریز اس ملک پر چین سے حکومت نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں کو زندگی سے زیادہ موت عزیز ہوتی ہے. یہ تو اپنی ہتھیلیوں کو جان پر رکھ کر نکل جاتے ہیں، اور یہ تو ملک سے محبت کرنا اور ملک کو آزاد کرانا اپنا ایمانی فریضہ سمجھتے ہیں، تو مذہب بھی نہیں لڑتے ہیں. اس لیے انگریز امن سے حکومت نہیں کر سکتا. یہ سننے کے بعد انگریز نے فرمان جاری کر دیا کہ عالم ہونا ضروری نہیں ہے، جہاں داڑھی ٹوپی والا اور عالمانہ لباس والا پایا جائے وہاں بغیر کسی دعوے کے اور بغیر کسی دلیل کے اسے پھانسی پر چڑھا دیا جائے. 1857 کی جنگ میں 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، جن میں 51,500 صرف اور صرف علماء تھے. 51,500. اور پھر انگریزی سپاہیوں نے گاؤں گاؤں جا کر، قصبے قصبے جا کر مسلمان علماء کو سولیوں پر چڑھا دیا گیا. دور دور تک کوئی عالم نہیں دکھتا تھا. ہندوستان نے وہ وقت بھی دیکھا کہ جب کوئی مر جایا کرتا تھا تو آدمی اپنی میت کو لے کر گاؤں گاؤں پھرا کرتا تھا، لیکن کوئی نماز جنازہ پڑھانے والا نہیں ملا کرتا تھا. بغیر نماز جنازہ کے بے شمار لوگوں کو دفن کیا گیا، کیونکہ نماز جنازہ پڑھائے گا کون؟ علماء. لوگوں کو اسلام کی صحیح تعلیمات، لوگوں کو اسلام کا صحیح سبق کون دے گا؟ علماء. سب کو ختم کر دیا گیا. لیکن پھر بھی کچھ لوگ موجود رہ گئے، جن میں ہمارے اکابرین حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھی وہ بے چین ہو گئے اس صورتحال کو دیکھ کر. اور پھر 1857 کے ٹھیک 10 سال کے بعد 1866 اور 67 کے شروع میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی. دارالعلوم دیوبند کی بنیاد کا مقصد صرف مولوی بنانا نہیں تھا. آپ جب پڑھیں گے تاریخ کو اور انصاف کی نگاہ سے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا دارالعلوم دیوبند کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ یہاں ایک ایسا مرکز قائم کیا جائے کہ جس میں ایسے مجاہدین اور ایسے ملک کے جیالے تیار کیے جائیں، ملک پر جانوں کو نچھاور کرنے والے تیار کیے جائیں، تاکہ ملک کو آزاد کرانے میں وہ لوگ بغیر کسی تردد کے اور بغیر کسی سوچے سمجھے اپنی جانوں کو پیش کر سکیں. یہ دارالعلوم کا بنیادی مقصد تھا. دارالعلوم کسی چار دیواری کا نام نہیں ہے.
دارالعلوم ایک نظریے کا نام ہے، دارالعلوم ایک خیالات کا نام ہے، دارالعلوم فکروں کا نام ہے، دارالعلوم ایک تحریک ہے۔ اور جب یہ بنیاد رکھی گئی، پھر انگریز نے یہ دیکھا اب تو علماء موجود نہیں ہیں۔ 1857 میں بہت لوگ شہید ہو چکے، بے شمار عورتیں بیوہ ہو چکی، بچے یتیم ہو چکے، گھروں میں کھانے کو نہیں ہے، زندگی گزارنا مشکل ترین کام بن گیا۔ تو انگریز نے پادریوں کو بلایا اور چھوٹے چھوٹے بچوں میں اور گھروں میں یہ اعلان کرایا کہ تم ہمیں اپنے بچے دو، ہم اپنے اسکول میں داخل کرائیں گے، فری پڑھائیں گے، فری تعلیم دیں گے، فری کھلائیں گے، اور تمہارے گھر والوں کا وظیفہ بھی متعین کریں گے۔ ادھر مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پریشان تھے، اور انگریز کا یہ مقصد تھا کہ جن کے باپ ہمارے ساتھ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، آگے آنے والی نسل بھی وہ اپنے باپ کے طرز قدم پر نہ چلے، نقش قدم پر نہ چلے۔ انہیں اگرچہ وہ دیکھنے میں مسلمان ہوں گے، ان کا نام مسلمان والا ہوگا، ان کا اسلام مسلمان والا ہوگا، ان کا محلہ مسلم ہوگا، لیکن وہ ذہنی اعتبار سے انگریز کا غلام ہوگا۔ یہ انگریز کی تعلیم کا مقصد تھا۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ادھر دوسری طرف اعلان کے دارالعلوم کی بنیاد رکھے، تم اپنے بچے ہمیں دو، ہم فری پڑھائیں گے، فری کھانا کھلائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بچے جن کے والد انگریز کی دشمنی میں شہید ہو گئے، ان کے بچوں کو انگریز کے حوالے کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ برطانیہ حکومت یہ اعلان کرے، انگریزی حکومت یہ اعلان کرے، کیونکہ اس کے پاس تو بے شمار دولت تھی، اسباب تھے، آلات تھے، طاقتیں تھے، خزانے تھے۔ اس کا یہ دعویٰ تھا کہ ہماری حکومت میں سود غروب نہیں ہوتا، لیکن مولانا قاسم نانوتوی اور ان کے ساتھی چٹائیوں پر زندگیاں گزارنے والے، ایک ٹائم کا مل گیا، دوسرے ٹائم کا ان کے پاس انتظام نہیں، فقر و فاقے کی زندگی گزارنے والے، انہوں نے کس بات پر اتنا بڑا اعلان کر دیا کہ ہم فری کھانا دیں گے اور فری تعلیم دیں گے؟ اللہ سے مانگا، اللہ کے سامنے روئے، اور پھر قوم کو آواز لگائی کہ مسلمانوں کان کھول کر سنو، اگر یہ مدرسہ زندہ ہے تو تم زندہ ہو اس ملک میں، اگر یہ مدرسہ زندہ ہے تمہاری نسلوں کے ایمان زندہ ہے اس ملک میں، اگر یہ مدرسہ زندہ ہے تو تمہارا اسلام محفوظ ہے اس ملک میں، اور اگر یہ مدرسہ مر گیا تو تم مر جاؤ گے، تمہاری نسلوں کے ایمان ختم ہو جائیں گے۔ اس وقت قوم نے بڑی فکر کے ساتھ اس کو اپنے سینے سے لگایا، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ جس انسان کے پاس 2 پیسے تھے اس نے 1 پیسہ دارالعلوم کو دیا اور 1 پیسے سے اپنا خرچہ چلایا، جس کے پاس 2 روپے تھے اس نے 1 روپیہ مدرسے کو دیا اور 1 روپیے سے اپنے گھر کا خرچ چلایا۔ اور اس زمانے سے لے کر 150 سال سے زیادہ ہو گئے، اس زمانے سے لے کر آج تک دارالعلوم خدمات انجام دے رہا ہے، اور آج ایک دارالعلوم نہیں بلکہ پورے ملک نہیں، پوری دنیا میں لاکھوں دارالعلوم کھلے ہوئے ہیں، لاکھوں دارالعلوم۔ یہ سب ہمارے اکابرین کا فیض ہے، ہمارے بزرگوں کی قربانیاں ہیں، ان کا اخلاص ہے۔ ہندوستان میں ہر دینی کام، چاہے وہ علماء ہو، چاہے دعوت تبلیغ ہو، ساری کی ساری شاخیں دارالعلوم سے نکلنے والی ہیں۔ پوری دنیا کے اندر جہاں بھی دینی سرگرمیاں چل رہی ہیں، کہیں نہ کہیں دارالعلوم کا آدمی ملے گا۔ مفتی ڈاکٹر صاحب نے کتاب لکھی ہے، پوری دنیا گھومنے کے بعد انہوں نے پوری دنیا کا سفر کیا اور سورج کو اپنی آنکھوں سے ڈوبتا ہوا دیکھا۔ اس کتاب کا نام ہے دنیا میرے آگے۔ اس میں لکھا ہے کہ میں جہاں بھی گیا، جس ملک میں گیا، جس خطے میں گیا، میں نے وہاں مدرسہ پایا، اور مدرسے کے جب بچوں کو میں نے سنا، پھر میں نے پوچھا بھائی تمہیں کس نے پڑھایا؟ کہا جی فلاں مولانا نے پڑھایا، اور فلاں مولانا کو فلاں نے پڑھایا، اور فلاں کو دارالعلوم دیوبند نے پڑھایا۔ یا تو ڈائریکٹ دارالعلوم سے، یا پھر واسطہ در واسطہ، واسطہ در واسطہ۔ دارالعلوم ایک تحریک کا نام ہے، اور جو آج الحمدللہ اپنے مشن پر قائم ہے۔ خود ساقی کوثر نے رکھی میں خانے کی بنیاد یہاں، اللہ کے رسول نے اس کی بنیاد رکھی تھی،
بہرحال میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے بزرگوں کی بے شمار قربانیاں ہیں. جب دارالعلوم کی بنیاد رکھی گئی، اس مدرسے کا سب سے پہلا طالب علم انار کے درخت کے نیچے شروع ہوا. یہ نہیں کہ میں دارالعلوم کی تاریخ سنا رہا ہوں، یہ جنگ آزادی کا ایک حصہ ہے جسے ہمیں اپنے سینوں میں محفوظ کر لینا چاہیے اور جسے بتانا چاہیے ملک والوں کو، چیخ چیخ کر بتانا چاہیے کہ ہم اس ملک کے اول درجے کے باشندے ہیں، ہم کوئی غلام نہیں ہے، کسی کے تابع نہیں ہے. اسی گلی کی خاک سے یہی خاک اپنی ملائیں گے، نہ بلائے آپ کے آئے ہیں نہ نکالے آپ کے جائیں گے. ہمارے پاس تو آپشن تھا، جب ملک تقسیم ہوا ہم جا سکتے تھے، لیکن مولانا ابوالکلام آزاد کی وہ تقریر جو انہوں نے جامع مسجد کی سیڑھیوں پر کی تھی اور ہمارے بزرگوں نے اس تقریر کو سنا اور اپنے سروں سے سامان کی گٹھ لیا، جامع مسجد کی سیڑھیوں پر پھینک دی. آج بھی جامع مسجد کی سیڑھیاں اس بات کی گواہی دیتی ہے جب مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا تھا، اے مسلمانوں تم کہاں جا رہے ہو؟ یہ دیکھو جامع مسجد کے بلند مینار تمہیں پکار رہے ہیں، یہ دیکھو لال قلعے کی لالی تمہیں آواز دے رہی ہے، یہ دیکھو تاج محل کی چمک تمہیں پکار رہی ہے. یہاں ہمارے بے شمار قبرستان ہے، بے شمار بزرگوں کی قبریں ہیں، یہاں ہمارے مزارات ہیں، یہاں ہماری علامتیں ہیں، یہاں ہماری تاریخ ہے، بے شمار مدرسے ہیں، بے شمار مسجدیں ہیں. اگر ہم اس ملک کو چھوڑ کر چلے گئے انہیں کون آباد کرے گا؟ کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ ہمارے بزرگوں نے آواز سنی اور اپنی گٹھیوں کو وہیں دے مارا اور یہ اعلان کیا کہ ہم اس ملک میں ہی رہیں گے، ہم یہی پیدا ہوئے، یہی رہیں گے اور یہی مریں گے اور اس ملک کی مٹی میں دفن ہوں گے. ہم اس ملک کے باشندے ہیں، کوئی کتنا ہی چیخے، کوئی کتنا ہی چلائے، کسی کے چیخنے چلانے سے حقیقت کو فراموش نہیں کیا جا سکتا. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ہوش کے ناخن لیں، جو ہماری ذمہ داریاں ہیں اس کو پورا کرنے والے بنے. دارالعلوم دیوبند میں سب سے پہلے پڑھنے والا جو طالب علم تھا ملا محمود، جس کو پوری دنیا حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے، جس نے ملک کی آزادی کے لیے تحریک ریشمی رومال چلائی، جس نے ملک کی آزادی کے لیے افغانستان میں آزاد حکومت انگریز کے مقابلے میں قائم کری تھی اور اس کا سب سے بڑا سر راجہ مہندر پرتاپ کو بنایا. کوئی بتائے تو صحیح، کوئی میکلان لاؤ تو اپنے بزرگوں کی تاریخ کو، کوئی بتاؤ تو ہمارے بزرگوں نے اس ملک کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں. سب سے پہلا سر اسے بنایا گیا اور پھر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے مدینہ گئے اور جو عالمی طاقتیں تھی ان سے رابطہ کیا. اس وقت یہ حرمین شریفین مکہ اور مکرمہ ترکی حکومت کے اس میں تھا. ترکی کے بادشاہ سے مدینہ میں ملاقات ہوئی اور کہا بادشاہ سلامت، ہم نے ریاست قائم کر دی ہے، آپ ہماری حمایت کیجئے. بادشاہ راضی ہو گیا اور پھر لیکن وہ بات پوری نہ ہو سکی. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو مدینے میں گرفتار کر لیا گیا اور انگریز کے حوالے کر دیا گیا. حضرت شیخ الہند اور حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ارشد بندی کے والد صاحب مولانا عزیر گل رحمۃ اللہ علیہ اور بھی بہت سے ان کے ساتھی، ان کو جو ہے مصر میں قید کر دیا گیا اور چند دنوں کے بعد انہیں کالے پانی کی جیل میں بھیج دیا گیا. 3 سال 7 مہینے مشقت کے ساتھ انہیں سزا سنائی گئی اور شیخ الہند بوڑھے ہو گئے تھے. کس طرح انہوں نے یہ کاٹی، لیکن اپنے مشن پر زندہ رہے کہ اس ملک کو آزاد ہمیں کرانا ہے. انگریز مورخ تو یہاں تک لکھتا ہے کہ یہ آدمی ایک ایسا آدمی ہے جس نے پورے ملک میں ملک کی آزادی کے لیے تحریک کو برپا کیا. اور 1919 میں جب وہاں سے آئے اور بمبئی کے بندرگاہ پر رکے تو مہاتما گاندھی اور بہت بڑے مجمع شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا استقبال کیا اور پھر کندھا سے کندھا ملا کر 1919 میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جمعیت العلماء ہند کی بنیاد رکھی. اس وقت کانگریس کا کوئی وجود نہیں تھا اور جمعیت کے بینر تلے پھر تیاری کی گئی اور بے شمار مجاہدین کو تیار کیا گیا. پورے ملک سے خطے سے لوگ دارالعلوم میں پڑھنے آنے لگے اور پھر انجمن ثمر تربیہ کا قیام کیا گیا اور پھر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ بے مثال قربانیاں دینے کے بعد انگریز مورخ یہاں تک لکھتا ہے کہ یہ آدمی اس طرح کا آدمی ہے کہ اگر یہ مر جائے
اور اس کی لاش کو جلا دیا جائے، اور جلانے کے بعد اس کی لاش کی راکھ میں سے بھی انگریز کی دشمنی کی بدبو آئے گی۔ انگریز یہ سمجھ چکا تھا کہ جب تک یہ مولوی لوگ اس ملک میں ہم حکومت نہیں کر سکتے۔ اور پھر حضرت شیخ الہند نے اعلان کیا کہ یاد رکھو، اگر میں بوڑھا بھی ہو گیا، میرے ہاتھ پیر کام نہیں کرنے لگے، تو میرے چرپائی پر لٹانا اور ہندوستان کی گلی گلی لے جانا، میں اعلان کروں گا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے اور انگریز کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے، فرض ہے، فرض ہے۔ اس مشن کے تحت زندگی گزاری ان لوگوں نے، اور پھر یہ ملک 1947 میں یہ ملک آزاد ہوا، اور پھر یہ 15 اگست کو ہمیں دیکھنے کو ملا۔ کیا ان بزرگوں کی روح ان پتنگ اڑانے سے ٹھنڈی ہوگی میرے بھائی؟ بتاؤ بتاؤ، آپ ہی بتاؤ۔ اچھا یہ سوال ہے، کیا ناچ گانے سے یا اپنے ملک کے لیے کام کرنے سے، ملک کی پالیسیوں پر کام کرنے سے، ملک کی سیاست کو سمجھ کر جو ملک کے مفاد میں ہو اس پر کام کرنے سے ملک کا بھلا ہوگا؟ ہمارے اکابرین کی آج جو آپ اس مسجد میں بیٹھے ہو اور کھل کر اللہ اکبر کہہ سکتے ہو، یہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے مرہون منت ہے۔ جب اس ملک کا سیکولر دستور لکھا جا رہا تھا، دستور، سویدھان، حضرت شیخ الہند اڑ گئے، شیخ الاسلام کیا کہا کہ نہیں، یہ ہندو راشٹر نہیں بنے گا، نہیں بنے گا۔ کئی دن تک جو سویدھان لکھنے والی کمیٹی تھی وہ موقوف رہی، اڑ گئے کہ ہم یہاں رہے ہیں تو ہمیں ہمارے حقوق ملنے چاہیے، ہمیں مذہبی آزادی ملنی چاہیے۔ اور پھر ہندوستان کا سویدھان، ہندوستان کا دستور سیکولرزم بنا۔ یہ ہمارے اکابرین کی قربانیاں ہیں، ہم انہیں کیسے بھلا سکتے ہیں؟ اس لیے آج سے یہ عہد لو اور یہ وعدہ کرو، ایک تو اپنے اکابرین بزرگوں کی روحوں کو ہم ثواب پہنچائیں گے۔ یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے بھائی۔ ایک جس مقصد کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کے تحفظ کے لیے ہمارے بزرگوں نے قربانی دی ہے، ہم بھی ان کے مشن پر کام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔